ایک کال شامل کرتے ہیں عائشہ کی۔ السلام علیکم عائشہ، وعلیکم السلام۔ کیا آپ پوچھنا چاہیں گی ہمارے معزز مہمانوں سے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ رات کو جب میں سوتی ہوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ میرے جسم کو کسی نے بہت زور سے پکڑا ہے اور ڈراونے خواب بھی آتے ہیں، تو پھر میں اٹھ جاتی ہوں ڈر سے، تو اس کے لیے مجھے کچھ وظیفہ بتا دیں۔ کتنے سال کی ہیں آپ؟ میں 25 سال کی ہوں۔ شادی شدہ ہیں یا آپ کنواری ہیں؟ نہیں ابھی شادی نہیں۔ ابھی شادی نہیں ہوئی، اچھا ٹھیک ہے، آپ کو ابھی جواب بتاتے ہیں۔ جی آپ بتائیے گا حفیظ صاحب کہ 25 سال کی ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کو کسی نے رات کو جب وہ سو رہی ہوتی ہیں کہ پکڑا ہوا ہے، وہ کون ہے، کیا وہم ہے، کیا چیز ہے، اس کے بارے میں جانتے۔ جی حفیظ صاحب دیکھیں، یہ جو بچی نے اپنا مسئلہ بتایا ہے، اس کا بہترین حل یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ صبح اٹھتا ہے تو اس کے سارے اعضاء جکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب وہ وضو کرتا ہے اور صبح کی نماز پڑھتا ہے تو وہ اس کے جکڑے ہوئے اعضاء کھل جاتے ہیں، اور لیٹ تک سونا اور سورج کا طلوع ہو جانا، حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے انسان کی گدی پر پیشاب کر دیتا ہے۔ تو اب اس کا سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ بروقت اٹھا جائے، فجر کی نماز پڑھی جائے اور صبح کے اذکار کیے جائیں۔ جب ہم لیٹ تک سونے کی یہ عادتیں ہمیں پڑ گئی ہیں اور لیٹ اٹھتے ہیں اور سورج جو ہے وہ طلوع ہو جاتا ہے، تو آپ یوں سمجھیں کہ شیطان کی ہمارا جسم ہماج کا بن چکا ہوتا ہے۔ اچھا، جب آپ صبح اٹھے، فجر پڑھی، حدیث میں آتا ہے کہ اس کے اعضاء کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ صبح کے اذکار کرتے ہیں، اعضاء مزید کھل جاتے ہیں۔ پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اگر یہ 100 مرتبہ صبح پڑھ لیا جائے، اس کا سب سے بڑا آسان یہ علاج ہے۔ 4 اس کے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ 100 گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے اس کو پڑھنے سے، 100 اللہ نیکیاں عطا کر دیتا ہے، 10 غلاموں کی آزادی کا ثواب ملتا ہے، یعنی ایک غلام لے کے آزاد کرنا کتنا بڑا اجر کی بات ہے۔ صرف یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ پڑھنے سے 10 جو ہے وہ غلام آزاد ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب پھر صبح سے لے کر شام تک کوئی شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ یہ 4 فائدے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس طرح سے پڑھ لیں اس کو بچے پڑھنے کے۔ اور رات کو یہ بچی بالخصوص کوشش کرے کہ وضو کر کے عشاء کی نماز پڑھ کے اس کے بعد وضو کے ساتھ ہی سوئے، دائیں رخ پر سوئے، اور سونے کے اذکار آیت الکرسی وغیرہ اور اللہم بسمک اموت و احیا پڑھتے پڑھتے سوئے، انشاءاللہ تعالیٰ برے خواب ختم ہو جائیں گے۔ دیکھیں، برے خواب ہی آپ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جادو کا، ٹھیک ہے، جنات کا۔ آپ ابھی سے علاج شروع کر دیں۔ ابھی یہ غیر شادی شدہ بچی ہے، اور آگے جا کر خدا نہ خواستہ اسی حالت میں اگر شادیاں ہو جاتی ہیں، بلکہ میں آپ کو میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا، میرے ساتھ پاس ایک مریض آتا رہا، بڑا عرصہ میں اس کا علاج کرتا رہا، دم کرتا رہا، سمجھ کچھ نہیں آتی تھی۔ ایک دن اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ بچی ہے، 2-3 بچے تھے اس کے، تو یہ بیچاری بڑی پریشان ہے، اس کا شوہر بھی ساتھ آتا تھا، دور دیہاتوں سے آتے تھے وہ۔ تو ایک دن اس عورت کے اندر جو ہے وہ حاضری ہو گئی۔ جب حاضری ہوئی تو پوچھا گیا اس سے، تو اس نے کہا کہ آپ کیوں مجھے ہر روز تنگ کرتے ہیں، کیوں آپ دم کرتے ہیں، آپ اس کی جان چھوڑو، بچوں والی عورت ہے۔ اس نے کہا کہ میری تو اس کے ساتھ شادی ہوئی ہے، اچھا، اور تب سے ہے جب یہ غیر شادی شدہ تھی، اور یہ ممکن ہے کہ اس وقت وہ میری بہن سن بھی رہی ہو، وہ اب بھی میرے پاس کبھی کبھار علاج کے لیے آتی ہے، مگر ماشاءاللہ ویسے وہ ٹھیک ہو گئی۔ اچھا، تو اس نے کہا کہ میری تو ان کے ساتھ شادی ہوئی ہے۔ اچھا بھئی، آپ کی کیسے شادی ہو گئی؟ جب اس کے ساتھ باقی چیزیں مکالمہ ذرا ہوا تو اب مشکل یہ آ رہی تھی کہ اس کے شوہر کو کیسے بتائیں، کیونکہ بعض لوگ ان چیزوں کو بڑا فیل کرتے ہیں، سمجھ نہیں رکھتے۔ تو خیر طریقے سے میں اس کے شوہر کو بھی بتایا، اور پھر خود انہوں نے اب اس علاج کی بتایا۔ شوہر سے بھی شادی ہو گئی تھی، اور نہیں، اس کی مطلب اس کے شوہر کو تو اس بات کا علم نہیں تھا۔ جن نے حاضر ہو کر کہا کہ اس لڑکی سے تو میری شادی ہے، اور بڑی پرانی ہے، جب یہ ابھی اس نے اس خامد سے شادی نہیں کی تھی۔ پھر اس نے خود اس کا علاج کیا بتایا، اس نے کہا کہ جب میرا اس کے اوپر اثر زیادہ ہوتا ہے تو اس وقت یہ اپنے گھر میں اذانیں دیں۔ جب اذانیں اس کے گھر میں دی گئیں تو وہ الحمدللہ اس کی جان چھوٹ گئی۔ تو یہ شرارتیں، اس طرح کے اثرات، یہ ساری چیزیں یہاں سے سٹارٹنگ پوائنٹ خوابوں سے شروع ہوتا ہے۔ نہیں، مگر میں آپ کو بھی چاہوں گی اس میں آپ الیبریٹ کریں کہ کیا جنات شادی کر سکتے ہیں؟ ان کی شادی جائز ہے؟ اگر وہ انسانوں میں سے کسی لڑکی سے شادی کر لیں تو کیا از دیٹ جائز؟ یہ دین کیا کہتا ہے ہمارا؟ سورۃ رحمان میں یہ آیت ہے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ یہ حوروں کے متعلق کہ ایسے ہیں کہ جن کو انسانوں نے بھی نہیں چھوا اور جنات نے بھی نہیں چھوا، انسانوں اور جنوں نے چھوا، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان،
اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ باقاعدہ یہ شرارت کرتے ہیں، یعنی کردار کے مسائل میں، شادیوں جب ان کی بھی نسل ہے تو وہ یہ آپس میں شادیاں کرتے ہیں، آپس تو یہ میں انسان کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں آپس اور یہ میں جائز شادی ہے؟ دیکھیں آپس کی شادی تو جائز ہے، اور جو انسانوں کے ساتھ ہے وہ کوئی شادی کا اس طرح جواز نہیں ہے، کیونکہ وہ الگ مخلوق ہے، ہم ایک الگ مخلوق ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شادی کا پروسیجر ہے اس میں تو باقاعدہ حق مہر ہے، گواہ ہیں، اس کا پورا پروسیجر ہے، انسان اور جنات میں کوئی شادی کا کوئی تعلق، کون اس کا گواہ ہے، ان کا گواہ کون ہے؟ میرے خیال میں ان کو گواہوں کی وہاں ضرورت نہیں، وہ شرارت ہی کر رہے ہیں، البتہ بچے نہیں ہو سکتے۔ اچھا، ایک بریک کے بعد آتے ہیں، اسی کو ہم یہیں پہ بریک لیتے ہیں، ڈسکس کریں گے واپس آ کے کہ کیا جنات میں سے جنات انسان کی کسی لڑکی سے، خاتون سے شادی کر سکتے ہیں؟ کیا وہ جائز ہے؟ دوبارہ اس پہ الیبریٹ کرتے ہیں۔ ہمیں حفیظ صاحب نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک جنات جو تھا اس نے کہا کہ اس خاتون کی جو شادی ہو گئی ہے اس سے تو بہت پہلے جب یہ کنواری تھی تو اس سے میری شادی ہو گئی ہے، تو وی جسٹ وانٹ ٹو نو اباؤٹ اٹ، کیونکہ اب بہت سے سوال جب ہم بات کرتے ہیں تو بات میں سے سوال نکلتے ہیں تو ہمارا کلیئر ہونا ضروری ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا یہ شادی جائز ہے کہ انسان کی بچی ہو اور جن کا بچہ ہو اور ان دونوں کا آپس میں نکاح، ان کی شادی، کیا یہ جائز ہے، ہو سکتی ہے؟ بات ہو رہی تھی کہ جو شادی شرعن ہے وہ تو نہیں ہوتی، سیدھی بات ہے، کیونکہ اس کا ایک پورا پروسیجر ہے جو کہ ہمارے سامنے نہیں آ سکتا، صاف لفظوں میں نہیں ہو سکتی اور جائز نہیں ہے۔ رہا مسئلہ یہ کہ شادی جیسا یہ جنات عمل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، وہ کرتے رہتے ہیں جیسا کہ انہوں نے بھی بتایا، اور ہمارے سامنے بھی اس طرح کے 20 کیسز ایسے آتے ہیں۔ میں واضح کہنا چاہتا ہوں، جن بچیوں کو جو مرگی کے دورے کے نام پہ، اگر مرگی کے دورے کی میڈیکلی کوئی ریزن نہیں ہے، میڈیکلی کوئی وجہ نہیں ہے اور جناتی ہے، تو اس میں اکثر طور پہ یہی ہوتا ہے کہ وہ شادی جیسا ہی عمل کر رہے ہوتے ہیں بچیوں کے ساتھ۔ اچھا، یہ معاملات، اور بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ تو ہم اپنے سامعین ناظرین کو سیدھی بات ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، ہم ان کو مسئلے کی وضاحت کے لیے کچھ بتا رہے ہیں کہ اس میں حیا یا استحیاء والی بات نہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں اور میاں بیوی ملنے کے بعد ان کا آپس میں صبح غسل کی حالت ہوتی ہے، ایسے بھی حالت ہو جاتی ہے۔ مجھے کئی ایک خواتین کا اس طرح کا میسیج بھی اور اس طرح بات بھی ہوتی کہ حفصہ بھی اس کا اب کیا کیا جائے۔ وہ جو کہتے ہیں جن عاشق ہو گیا تھا، ہاں، یہ جن سب عاشق کچھ ہونا، جن کا عاشق ہونا یا جن کا مسلط ہونا یا جن کا مسلط کر دینا یا کسی کے رشتے کو خراب کرنے کے لیے جادو کر دینا، یہ تمام شکلیں ہوتی ہیں۔ بس اوقات ہوتا ہے کہ جن بذات خود اس سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن آپ کے جو حاسدین ہیں، آپ کے جو شریک ہیں، وہ آپ کے متعلق کچھ ایسے جادو کر دیتے ہیں کہ جس جادو کی وجہ سے آپ کا اصل میاں بیوی کا رشتہ خراب ہو جاتا ہے، دوسرا رشتہ وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور جنات بعض دفعہ یہ کہتے ہیں کہ سیدھی بات ہے، میں ابھی پیچھے میں ایک ہفتہ پہلے کیس کر رہا تھا، وہ کہتے ہیں آپ صاحب ایک بات کہ اگر اس نے اپنی جان بخشی کرنی ہے تو صرف وہ فلاں بندے کا نام نہیں لیتا، فلاں بندے کے پاس نہ جائے، بس اگر اس نے ہمارے اس بات ساتھ نہیں نہ رہ رہا تو ہم اس چیز کو نہیں برداشت کریں گے، یہ فلاں بندے، یعنی اس کے ہسبینڈ کا مسئلہ ہے۔ اچھا، اور یہ بھی مجھے اس کی بھی ذرا الیبریشن کر دیجئے کہ کیونکہ یہ حدیث چونکہ میں نے پہلی مرتبہ سنی ہے کہ شیطان جو ہے وہ گدی میں پیشاب کر دیتا ہے اگر کوئی انسان لیٹ سو کے اٹھتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا الیبریٹ کر دیجئے۔ دیکھیں یہ پہلی مرتبہ وضاحت کی ہے پروفیسر صاحب نے، تو یہ حدیث ہے، اس طرح ہے کہ جیسے نا یہ ناک کا بانسا ہے، اس طرح ناک کے بانسے کا بھی حدیث میں آتا ہے کہ وہاں وضو وہ کرتا ہے جس وقت آدمی وضو کرتا ہے اور ناک کو تھوڑا سا اچھے طریقے سے جھاڑتا ہے تو وہاں سے شیطان نکل جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح جو نا وہ اس کے گردن پہ، اس کے کانوں پہ پیشاب کرنا، یہ تو عام حدیث ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جس وقت اس کی فرض نماز کا وقت ادا کا نکل کے قضا میں داخل ہو جائے، جیسے کوئی سورج ہے، لیکن اس سے پہلے وہ اس کے اوپر یہ اس طرح عمل نہیں کر پاتا، وہ سستی اور غفلت ہے۔ اچھا، جیسے کہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ٹائم پہ اٹھ کے پڑھنے ادا کر دیں تو اس کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا۔ پھر تو جیسا کہ پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ اس کی گرے کھلتی رہتی، جوڑ کھلتے رہتے، حتیٰ کہ گرے جوڑ کھلتے ایک اور عمل حدیث میں آتا ہے، فرمایا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آدمی فجر کی نماز بعد جماعت ادا کرتا ہے، پھر نماز جماعت ادا کرنے کے ساتھ ذکر اذکار میں مشغول ہو جاتا ہے، تقریباً 1 گھنٹے کے بعد، آج کل تقریباً 5:34 پہ آج کی جو اشراق کی نماز ہے، وہ اشراق کی اگر نماز پڑھتا ہے تو انسان کے جو 360 جوڑ ہیں
ان 360 جوڑ کا اللہ کی طرف سے اس کا وہ صدقہ ادا ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. جو آدمی چاہتا ہے اس کے سارے جسم کے جوڑ کھلے رہیں. یقین کریں ہم نا رات میں 2 بجے تک ہم لگے رہے ہیں, کچھ پروگرام تھے, صبح پھر فجر کے بعد, تو کبھی کسی جوڑ میں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اس لیے میں نے اپنے والد گرامی کو دیکھا, آخری بات اسی کے متعلقہ, کہ بیٹا میں نے زندگی میں کبھی اشراق نہیں چھوڑی. یہی وجہ تھی کہ ہم نے ان کو آخر عمر تک کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس, کبھی کلینک میں, کبھی کسی جگہ دوائی لیتے ہوئے نہیں دیکھا. تو جو آدمی چاہتا ہے, جو عورت چاہتی ہے اس کے جوڑ ہاتھوں کے کھلے, اس کے پاؤں کے ٹانگوں کے کھلے, وہ اشراق کی نماز کی پابندی کر لے, اور ساتھ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا حول ولا قوت الا باللہ, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, 33 دفعہ یہ پڑھتے رہیں. یقین کرے وہ کاموں کو تھکا دے گا, کام اس کو نہیں تھکائیں گے. ایک کال شامل